علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ جی ہاں، آج پھر اہم ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اہم خبروں میں شامل کرتے ہیں: سینئر تجزیہ کار کامران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بنچ نے تاریخی نوعیت کے حامل تحریک عدم اعتماد مسترد کیس کا آئندہ 24 گھنٹوں میں فیصلہ دینا ہے۔ یہ فیصلہ تعین کر دے گا کہ 22 کروڑ پاکستانی جس اذیت، خوف اور سیاسی افراتفری سے اس وقت گزر رہے ہیں وہ جلد ختم ہوگی یا غیر معینہ مدت کے لیے مزید جاری رہے گی۔ کامران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ اگر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے اور حکومت ختم کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے تو پھر یہ بات سمجھ لیجیے کہ غیر معینہ مدت تک موجودہ سیاسی جنجال پاکستانیوں کو مزید جکڑا رہے گا اور حالیہ افراتفری غیر یقینی صورتحال جاری رہے گی۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ 3 اپریل کے اسٹیٹس بحالی کے بعد ملک جن مراحل سے گزرے گا اس کے تحت قومی اسمبلی بحال ہوگی، 15 دن کے اندر اندر اجلاس طلب ہوگا، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، پھر اجلاس ملتوی ہوگا، اس کے بعد 15 دنوں کے اندر نیا اجلاس ہوگا۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب، کاغذات نامزدگی کے داخلے اور چھان بین کے بعد ووٹنگ کا مرحلہ ہوگا۔ اس دوران 1 مہینہ گزر جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی عارضی حکومت جاری و ساری رہے گی، پھر غیر معینہ مدت کے لیے اپوزیشن کی مخلوط حکومت آئے گی۔ نہ جانے یہ حکومت چند ہفتوں رہے گی یا چند مہینے، 3 ماہ کی نگراں حکومت اس کے بعد آئے گی، پھر جنرل الیکشن ہوں گے، اس کے بعد مستقل حکومت کا قیام عمل میں آئے گا۔ اس دوران کم و بیش سال گزر جائے گا۔ کامران خان نے کہا کہ IMF پروگرام ابھی تک ہوا میں معلق لٹک رہا ہوگا، پاکستان کے بیرونی قرضے کی ادائیگی بحران کا شکار ہوگی، ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی ہوں گی، معیشت کی چولیں ہل چکی ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے برعکس اگر سپریم کورٹ چاہے تو اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ پر اس کی کھال اتار دے، لیکن قوم کا الیکشن کی جانب مگر سفر جاری رکھنے کا حکم دے تو نہ صرف ملک میں جاری غیر یقینی سیاسی صورتحال ختم ہوگی بلکہ چند نگران حکومت قائم ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن تیار ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں نیا الیکشن کروا دے، اس طرح سے نئے ووٹنگ کے عمل سے عوام کی نئی نمائندہ حکومت بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جولائی میں ہی ایک نئے سیاسی سفر پر اطمینان کے ساتھ گامزن ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو ہر صورت یہ سمت بہتر ہوگی۔ اگر آئندہ 24 گھنٹے میں سپریم کورٹ کا یہی فیصلہ آئے تو یہ بہتر ہوگا۔ سپریم کورٹ کا اگلے 24 گھنٹوں میں آنے والا فیصلہ طے کرے گا کہ ہم 22 کروڑ پاکستانی غیر معینہ مدت تک موجود سیاسی جنجال میں جکڑے رہیں گے۔ سیاسی دھنگا مشتی پورے 2022 ہمارا مقدر ہے یا آئندہ 3 ماہ میں الیکشن ہو جائے۔ ملک میں امن و سکون کا سانس اسپیکر سوری کو نشان عبرت بناتے ہیں تو بنائیں۔ اور اب بات کرتے ہیں بزنس سے متعلق۔ ہونڈا موٹر سائیکلز کی قیمت میں اچانک بڑی تبدیلی۔ ویب ڈیسک کی خبر کے مطابق ہونڈا موٹر سائیکل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ کمپنی کی جانب سے مختلف ماڈلز پر 200 سے 9,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہونڈا نے موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
کمپنی کی جانب سے مختلف ماڈلز پر 2 سے 9,000 روپے کا اضافہ کر دیا۔ چیئرمین الیکٹرانک اینڈ موٹر سائیکل ڈیلرز الائنس حبیب شیخ کا کہنا ہے کہ آئے روز قیمتوں میں اضافے سے خریداری ختم ہو گئی ہے۔ کمپنیاں کہتی ہیں کہ خام مال مہنگا رہے گا، اس لیے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد ہونڈا 70 سی سی 99,900، ہونڈا 125 1,59,500، جبکہ ہونڈا 150 2,86,900 روپے کی قیمت تک ہوگی۔ CD 70 سی سی ڈریم 2,000 اضافے کے ساتھ 1,06,500 روپے، ہونڈا CG 125 1,39,500 اور ہونڈا ڈیلکس موٹر سائیکل 125 1,50,000 ہو چکی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے متعلق۔ آنر نے نیا مڈ رینج 5G اسمارٹ فون X9 متعارف کروا دیا۔ ہوائے سے علیحدگی کے بعد آنر کی جانب سے کچھ عرصے تک نئے فونز کو متعارف کروانے کا سلسلہ سست روی کا شکار رہا، مگر اب اس میں تیزی آ رہی ہے۔ مارچ 2022 کے آغاز میں کمپنی نے آنر X8 کو متعارف کروایا تھا اور چند دنوں میں اس کا اپ ڈیٹ ماڈل بھی پیش کر دیا گیا۔ ملائیشیا میں آنر X9 5G اسمارٹ فون کو متعارف کروایا گیا ہے۔ آنر X9 میں کوالکوم اسنیپ ڈریگن 695 پروسیسر موجود ہے، یعنی یہ ایک مڈل رینج اسمارٹ فون ہے۔ فون میں 8 GB ریم اور 128 GB اسٹوریج دستیاب ہوگی۔ آنر X9 کی خاص بات اس کا بڑا ڈسپلے ہے، جو 6.81 انچ کا ہے، جس کے ساتھ 120 ہرٹز ریفریش ریٹ سپورٹ موجود ہے۔ یہ IPS LCD اسکرین ہے، جس کے ساتھ فل HD پلس سپورٹ دستیاب ہوگی۔ سیلفیز اور ویڈیو کالز کے لیے 16 میگا پکسل فرنٹ کیمرہ پنچ ہول ڈیزائن میں چھپا ہوا ہے۔ فون کے بیک پر 3 کیمروں کا سیٹ اپ موجود ہے۔ اس سیٹ اپ کا مین کیمرہ 48 میگا پکسل کا ہے، جس کے ساتھ 2 میگا پکسل میکرو اور 2 میگا پکسل ڈیپتھ سینسنگ کیمرے دیے گئے ہیں۔ فون میں 4800 mAh بیٹری 66 واٹ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ دی گئی ہے۔ اینڈرائیڈ 11 آپریٹنگ سسٹم کا امتزاج میجک UI 4.2 سے کیا گیا ہے، جبکہ فنگر پرنٹ اسکینر سائٹ پر موجود ہے۔ فون کی قیمت $260 تقریباً 47,000 پاکستانی روپے سے زائد رکھی گئی ہے، اور یہ جلد ملائیشیا سے باہر دیگر ممالک میں X8 کے ساتھ ہی متعارف کروایا جائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں کرائم سے متعلق۔ لندن خواتین کے لیے غیر محفوظ ترین جگہ قرار دے دی گئی۔ برطانوی ہوم آفس کے آن لائن رپورٹنگ نے خوفناک انکشاف کیا کہ لندن شہر خواتین کے لیے انتہائی غیر محفوظ جگہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لندن شہر خواتین کے لیے انتہائی غیر محفوظ قرار پایا ہے۔ یہی سچ ہے کہ لندن میں بیشتر خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ خاص طور پر رات کو لندن خواتین کے لیے سب سے خطرناک بن چکا ہے۔ لندن کی ہزاروں خواتین اب اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں اور اس کے خلاف شکایات بھی درج کروا رہی ہیں۔ شکایت کنندہ خواتین نے ہوم آفس کے آن لائن رپورٹنگ ٹول کا استعمال کرتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ وہ رات کو لندن میں گھومتے ہوئے خود کو انتہائی غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں شروع کیے گئے اس ٹول پر لوگوں کے غیر محفوظ محسوس کرنے کی 3,272 اطلاعات موصول ہونے کے بعد میٹروپولیٹن پولیس نے وعدہ کیا ہے کہ دارالحکومت کی سڑکوں پر گشت بڑھا دیا جائے گا۔ پولیس فورسز کے مطابق تقریباً 73% اطلاعات خواتین کی جانب سے آئیں۔ زیادہ تر رپورٹس سڑک پر کم روشنی اور CCTV فوٹیج کیمروں کی کمی کے متعلق ہیں۔
اس کے علاوہ بہت سے افراد نے زبانی ہراسمنٹ اور منشیات کے استعمال اور سپلائی کی علامات کی متعلق شکایت درج کروائی ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس نے کہا ہے کہ زیادہ واقعات ٹاؤن مراکز اور ٹرانسپورٹ مراکز کے آس پاس رونما ہوئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال مارچ میں میٹ پولیس کے سابق افسر وین کوزنس کے ہاتھوں سارا ایوارڈ کی ہلاکت کے بعد میٹ نے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد سے نمٹنے کی حکمت عملی کے طور پر اس سروس کو شروع کیا تھا۔ حالیہ برسوں میں ہونے والی دیگر ہائی پروفائل اموات میں سبینہ نیسا بھی شامل ہیں، جس میں 2 بہنیں بیبا ہنری اور نکول سمال مین بھی شامل ہیں، جنہیں جون 2020 میں شمالی مغربی لندن کے فرینڈ کنٹری پارک میں چاقو کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور فی الوقت کے لیے خبروں میں اتنا ہی۔ مزید خبروں، اپڈیٹس، انٹرویوز، سروے رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔